حکومت کافی عرصے سے بجلی کے بلوں میں کمی کے حوالے سے کہہ رہی ہے، تو یہ کب ہو سکے گا؟ ہم نے کوئی 2-3 مہینے پہلے اس کے اوپر بہت سیریس کام شروع کیا۔ مختلف چیزیں ہیں، مختلف فارمولاز ہیں، مختلف انٹرونشنز ہیں۔ ہمارے پاور سیکٹر کے جتنے بھی ریفارمز ہیں، ہر ایک کا قیمت کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئندہ کچھ عرصے کے اندر پاکستان اس ریجن کے کمپیٹیٹیو ترین ممالک میں انرجی کاسٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آ جائے گا۔ لیکن یہ ضرورت تو ابھی ہے، آئندہ کچھ ہفتوں میں تو موسم کی شدت کم ہو جائے گی، بجلی کی ضرورت خود بہت کم ہو جائے گی۔ ابھی جو ضرورت ارجنٹ تھی وہ ہم نے بجٹ کے اندر ایک انٹرونشن کی جو فیڈرل حکومت نے پورے پاکستان کے لیے کیا، جہاں 200 یونٹ تک کی جو جتنی بھی کمیونٹی ہے، جو سب سے سوسائٹی کے اندر انکم وائز جو ونڈریبل لوگ ہیں، ان کو تقریباً 50 ارب روپے کا ہم نے بینیفٹ پرائم منسٹر نے دلوایا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور پھر صوبائی حکومت نے اپنے سوشل سیکٹر پروگرام کے ذریعے ابھی 1-2 دن پہلے جو 200 سے 500 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں، جو کہ کافی خاطر خواہ ایک تعداد ہے ان کی، جو مڈل کلاسز ہیں، لوور مڈل کلاسز ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کی تنخواہ کا اکثر حصہ بجلی کے بلوں کے اندر اب استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا، ان کو بہت بڑا ریلیف 14 روپے پر یونٹ کا، یعنی ان کو اگر 44 روپیز پر یونٹ چارج ہو رہا تھا تو اب تقریباً 14 روپے کی کمی اس میں آئی ہے۔ دیٹس اے ویری سگنیفیکنٹ ڈفرنس۔ اس کا تقریباً 45 ارب روپے کا پنجاب کے صارفین کو اور آئسکو کے ملے گا۔ اور اگر یہی ہمت کریں باقی صوبائی حکومتیں بھی، میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے، تو وہ زیادہ اتنا بڑا بل نہیں ہے ان کے لیے۔ سندھ کی حکومت اگر 10 ارب خرچ کر لے تو کراچی الیکٹرک کے 7 ارب روپے کی لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا، اور باقی اندرون سندھ 3 ارب روپے کا صرف بل ہے، تو 500 یونٹ تک کے لوگوں کو ریلیف ملے گا اگلے 2 مہینے کا، جہاں زیادہ کنزمپشن ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر 8 ارب روپے کا امپیکٹ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں اپنی اپنی اگر ایفرٹ کریں تو وہ سوشلی پروٹیکٹ کر سکتی ہیں ان ونڈریبل کلاسز کو، جن کا ایک بہت سارا حصہ آمدن کا بجلی کے بلوں میں بدقسمتی سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کیا صوبائی حکومتوں کو ایسی کوئی تجویز دی ہے کہ وہ بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ عوام کو رعایت دیں؟ نہیں، ہم نے نہیں دی۔ ان کے اپنے سوشل سیکٹر کے پروگرامز ہیں، جتنے بھی وہ پروگرامز آج رن کر رہے ہیں صوبائی حکومتیں، وہ اپنی کابینہ اور اپنی ہی پارلیمان سے اس کو اپروو کراتی ہیں۔ ہماری پارٹی کی کیونکہ حکومت پنجاب میں تھی، تو ہمارے پارٹی کے قائد نے بجلی کے بلوں کو عوامی بہت ایک بڑا مسئلہ ریکگنائز کیا ہماری جماعت نے، اور نواز شریف صاحب نے پھر اپنی ریکمنڈیشن کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے اپنی صوبائی حکومت کے سلسلے اور کے ذریعے یہ ریلیف پنجاب کی عوام کو دیا۔ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت فوری طور پر بجلی میں کوئی ریلیف عوام کو دینے نہیں جا رہی۔ اگر دینا تو 100% رہی ہے، اس کا تو ہم بہت کلیئر اپنی ایک کمٹمنٹ کا اظہار کر چکے ہیں۔ ہماری جماعت کر چکی ہوئی ہے، میرے وزیر اعظم کر چکے ہوئے ہیں، کابینہ کر چکی ہوئی ہے، لیکن کب دیں گے اور کس طرح دیں گے اس کے اوپر ابھی اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے، اور میں پری میچورلی کوئی بات کر نہیں سکتا۔ آپ کی نظر میں ملک میں مہنگی بجلی کا ذمہ دار کون ہے؟ مہنگی بجلی کا ذمہ وار ہماری بیڈ اکنامک سٹیٹ ہے، اور ہماری 2018 کے بعد جو اکانومی نے ایک دم ڈپ لیا ہے وہ ہے اکنامک، ہماری کنڈیشنز پوسٹ 2018 ہیں۔ 2018 کے اگر آپ حالات میں واپس چلے جائیں، انہی انٹرسٹ ریٹس کے اوپر چلے جائیں، انہی روپی اور وہ ڈالر کی ویلیو کے اوپر چلے جائیں، تو ہماری بجلی کی قیمت ایک ہیلدی ریجن میں تھی، اور اس کو واپس اسی ہیلدی ریجن کے اندر لے کے آنا اب ہماری ذمہ واری ہے۔ لیکن یہ آئی پی پیز کی پالیسی تو آپ ہی کے گزشتہ دور میں آئی تھی۔ آئی پی پیز کی پالیسی کی وجہ یہ نہیں ہے، جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آخری پاور جنریشن ہمارے پورٹ فولیو میں ایڈ ہوئی 2013 سے 18 تک، اس کا ڈیٹ ان پیڈ تھا۔ ہم اس کے ڈیٹ کی ری پیمنٹ کے پیریڈ کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ اس کی ڈیٹ کی ری پیمنٹ کے پیریڈ کے اندر اگر آپ کا روپیہ 100 روپے کا ایک ڈالر سے 285 اور 300 روپے کے ایک ڈالر پہ جائے گا، تو اس کا سارا بوجھ عوام کے اوپر اور ٹیرف کے اوپر آئے گا، اور وہ آیا
ہمارے روپیے اگر ڈی ویلیو نہ ہوتا، انٹرسٹ ریٹ اوپر نہ جاتے، تو آج ہم 8 روپے فی یونٹ کم قیمت کے اوپر بیٹھے ہوتے. تو یہ آئی پی پیز جو ہیں وہ زیادہ تر اپنی انویسٹمنٹ کا بہت حصہ واپس لے چکے ہیں، تو کیا ان سے کوئی ری نیگوسیشن کا بھی کوئی سوچ رہے ہیں؟ ہر اینگل سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ اپنے جو سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ ہیں وہ تمام آئی پی پیز کے ساتھ، چاہے لوکل ہوں باہر کے ہوں، ہمارے تو جو اپنے جو آئی پی پیز ہیں 1.25 لاکھ اور بھی آئی پی پی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کون ہے وہ نیٹ میٹرنگ والا ہے، سولر نیٹ میٹرنگ والا. ہم ان کے 7 سال کے کانٹریکٹ کو بھی اپنے دل سے لگا کے اس کی عزت کرتے ہیں. جس کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہو گیا اس کو زبردستی ختم نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ بات چیت تو کر سکتے ہیں نا، میوچولی انڈرسٹینڈیبل اور میوچولی اگریبل ٹرمز کے اوپر تو لے کے آ سکتے ہیں ان کو، اور اپنی مجبوریاں بتا سکتے ہیں اور ان کی مجبوریاں ان کو سمجھا سکتے ہیں. تو ہم لوگ ایک بہت ون ون سچویشن کے اینگل سے بڑے پرو ایکٹیولی اس کو اپروچ کر کے انشاءاللہ ڈیل کریں گے، اور اس کا بینڈ باجا زیادہ نہیں بجا سکتے. ہم ایک ذمہ وار حکومت ہیں اور ذمہ واری سے کام کریں گے. وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین میں کیا بجلی کے معاملات اور خاص طور پہ چینی کمپنیوں کے ادائیگیوں کے حوالے سے بات ہوئی؟ جی ہم نے جس طرح باقی آئی پی پیز کے ساتھ یہاں بات کر رہے ہیں، وہاں G2G جتنے بھی آئی پی پیز لگے تھے ان کے ساتھ ہم نے 2 بہت بڑی انیشیٹوز لانچ کیے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے. اور ان میں سے ایک ڈیٹ ری پروفائلنگ کا ہے، جو اس کے اوپر بات چیت کافی ایڈوانس سٹیج کے اندر گئی ہوئی ہے، اور دوسرا کول کنورژن کا ہے، جن کے اوپر دونوں کے اوپر سٹڈیز ہو رہی ہیں، اور اس کی دونوں کی امپلیمنٹیشن کے بعد انشاءاللہ پاکستان اور چین کے جو انویسٹرز ہیں دونوں کے لیے فائدہ ہوگا اس میں. آپ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں. سابق آئی ایس اے چیف جنرل فیض کی سیاست میں ملوث ہونے کے باعث ملٹری کورٹ کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک انسٹیٹیوشن نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. کوئی بھی چاہے وہ ڈپلومیٹ ہو یا پولیٹیشین ہو یا کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ان کی ہمیشہ ایک بڑی ایپیٹائٹ رہ چکی ہوئی ہے اور خواہش رہ چکی ہوئی ہے کہ ادارے کا خود احتسابی کا جو پورا عمل ہے وہ سینئر آفیسرز تک بھی ہو اور اس کو سامنے لے کے وہ آیا جائے. الحمدللہ اس ادارے نے یہ خود احتسابی کے عمل میں بہت بڑا ایک سٹیپ اٹھایا ہے. مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ تفصیلی اور کون سی چیزیں ہیں اس پورے احتساب کے عمل میں، وہ چیزیں اپنے وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی، بٹ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سٹارٹ. اور یہ جو ہے یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ملٹری کورٹس کا ایک رول ہے، ہمارے آئین کے اندر رول ہے. اس ادارے کا اپنے ملٹری کورٹس کے ذریعے کچھ ایریاز آف جسٹس کے اندر اپنا ایک کردار ہے. اس کردار کو ہر ایک ریکگنائز کرتا ہے، پاکستان کا آئین ریکگنائز کرتا ہے، اور اس کے تحت اگر کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اگر عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل کیا جاتا ہے تو کیا حکومت اس کی حمایت کرے گی؟ بہت یہ پری میچور کوسچن ہے. اگر وہ ان لوازمات اور ان اصولوں کی اور ان کنڈیشنز کو میٹ کرے گا، اس کے جو گناہ ہیں اس کی غلطیاں ہیں اگر وہ میٹ کریں گی، اگر وہ ملٹری کوڈ کے ایمبٹ میں آئے گا تو ملٹری کوڈ کے ایمبٹ میں آنا یا نہ آنا اس کی ایک سیٹ کنڈیشنز پریسیڈنٹ ہیں. اگر وہ ان کو میٹ کرے گا تو اس کے ذریعے ہوگا، اگر نہیں میٹ کرے گا تو نارمل جوڈیشل سسٹم کے ذریعے ہوگا. ایک سیاستدان کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، میرے خیال میں فوجی ٹرائل کی عدالت کی بڑی کلیئر کٹ کنڈیشنز ہیں، چاہے وہ سیاستدان کے اوپر عمل ان کا ہوتا ہو یا کسی اور کے اوپر ہوتا ہو. اگر ہوئے گا تو ہوئے گا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. ایز سمپل ایز دیٹ.